شاہ عالم کی سہولت پہ لاکھوں سلام، شاہ عالم کی حشمت پہ لاکھوں سلام۔ فاتحۃ الی روح النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگردہ بے بلفتاد کشتی، ضیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ شاہ من سلطان دی سید احمد کبیر، مدد کن یا غوث اعظم مخدوم جہانیاں دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والی داتا و آقا حضور رحمت عالم، نور مجسم، نبی معظم، تاجدار مالک حل و حرم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں انتہائی خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ امام الشریعت و طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے حشر میں رضا کو خندہ مثال گل۔ اور اسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے، مدینے کی حقیقت در حقیقت، مدینے کی حقیقت در حقیقت زمانے نے آج تک سمجھا نہیں ہے۔ نہ عقل جانے نہ فلسفہ جانے، مصطفیٰ کیا ہیں بس خدا جانے۔ اپنے وسعت دامن کو سمیٹے ہوئے
اپنے وسعت دامن کو سمیٹے ہوئے سائنس آج تک محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سائنس آج تک محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. اور کسی دیوانے نے دیوانگی میں کہا ہے، جب اپنی نجات کی اپیل کرنا، جب اپنی نجات کی اپیل کرنا، حسین کو اپنا وکیل کرنا. پھر محبت سے ہدیہ درود سنائیں. اللہم صلی علی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، مدینے سے امام حسین کی روانگی کل آپ نے سماعت فرمائی. جہاں سے ہماری بات چھوٹی تھی وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. امام حسین کی 3 نشانی. یہ قدرت کا انتظام ہے. جس قافلہ نور کو امام حسین لے کر چلے تھے، اس قافلہ نور میں 3 نشانیاں تھیں. کتنی تھی؟ 3 نشانی. پہلی نشانی حضرت عباس، دوسری نشانی حضرت زینب، اور تیسری نشانی حضرت علی اکبر. حضرت عباس علم بردار، ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یاسی ہاشمی چاند. اور اللہ نے ان میں 5 خوبیاں ایسی عطا فرمائی تھی جو کسی میں نہیں تھی. پہلی خوبی یہ تھی کہ حضرت عباس پتھر پر قدم رکھ کے اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے. پہلی خوبی. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ آپ اتنے طویل تھے کہ نیچے کھڑے ہو کر اونٹ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. اور تیسری خوبی یہ تھی کہ آپ اپنی بہنوں کے اتنے چہیتے تھے کہ زمین پر کم چلے، بہنوں کی گود میں زیادہ چلے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضرت عباس کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کا چہرہ علی سے ملتا تھا. آرے بولو یار، بولو. یہ ہے حضرت عباس. دوسری نشانی کیا تھی؟ حضرت زینب. یہ حضرت زینب علی کی وہ بیٹی ہے جن کا چہرہ سیدہ فاطمہ سے ملتا تھا. اور تیسری نشانی ہم شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر، ان کا چہرہ نبی سے ملتا تھا. دیکھیے رب نے کیسا انتظام فرمایا. اے حسین، جب تمہیں علی کی یاد آئے تو عباس کو دیکھنا. ارے بولے ماں کو. جب تمہیں سیدہ فاطمہ کی یاد آئے تو زینب کو دیکھنا. اور جب تمہیں نبی کی یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھنا. یا حسن یا حسین،
یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. یہ ہاتھ اٹھانا نبی دیکھ رہے ہیں. بولے بولے، یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا نبی دیکھ رہے ہیں، ہے نا. نبی یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور محشر میں رب کی بارگاہ میں کہیں گے کہ حسین کے نام پر ہاتھ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. وہ قافلہ نور جو مدینے سے چلا، 3 مقصد کے لیے چلا. کتنے؟ 3 کام کے لیے چلا. اور یہ تینوں کام وہ ہیں جو ہمارے نبی دنیا میں آئے سو ساتھ لے کر کے آئے. جس مشن کو نبی نے چلایا اسی مشن کو ساتھ لے کر حسین چل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کی طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کی طرف. پہلے جا رہے ہیں مکہ. یہ وہ مکہ ہے جہاں سے ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. جب مدینہ سے مکے سے جب نبی نکلے تو کفار قریش کی طرف سے ایک اعلان ہوا کہ جو نبی کو گرفتار کر کے لائے گا 300 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اس وقت اونٹوں کی بڑی قیمت تھی. تو ایک آواز پہنچی حضرت سراقہ کی کان میں. یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پوری زندگی آسانی سے گزرے گی. فوری طور پر یہ تیز ترار گھوڑے پہ سوار ہو کر روانہ ہوگا. نبی کو گرفتار کر کے لانا ہے. دولت کا نشہ ہے. روانہ ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں. گھوڑے کے گرد و غبار کے اڑتے ہوئے اس سما کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا کوئی آ رہا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. بولے محبت سے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اسی کے ساتھ سب ہوتا ہے. جسے ہی حضرت سراقہ قریب ہوئے اور نیت بد سے ہاتھ ڈالنا چاہا تو ہمارے نبی نے خدا سے نہیں کہا کہ مولا بچا لے، بلکہ ہمارے نبی نے زمین سے کہا یا ارض خذی، اے زمین اسے پکڑ لے. تو زمین شک ہوئی. سراقہ زمین کے اندر، جانور سمیت زمین کے اندر. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو نبی کا پاور ہے تو کہنے لگے اب نہیں آؤں گا. اب اس نیت سے آپ کے قریب نہیں آؤں گا. تو میرے نبی تو کریم ہے، کریم ابن کریم ہے. آپ نے زمین سے فرمایا یار دو اتر کی، یہ زمین چھوڑ دے. اتنا کہا زمین نے چھوڑ دیا. اب جب زمین نے چھوڑا، جب یہ باہر آئے تو شیطان نے پیچھے سے حملہ کیا کہ مال ملے گا اب قبضہ کرو. تو پھر نیت بد سے پھر حملہ کرنا چاہا تو ہمارے نبی نے فرمایا یار دو خذی، اے زمین پکڑ لے.
پہلے تو کمر اندر گئے تھے، اب دوبارہ گلے تک اندر چلے گئے۔ جب نبی کا یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگے اب نہیں آؤں گا۔ بولے بولے محبت سے، اب نہیں آؤں گا۔ دیکھو زمین نبی کا کہاں مان رہی ہے؟ کیونکہ اس زمین کے بھی نبی ہیں۔ جس کا نبی ہے وہ اپنے نبی کا کہاں مانتا ہے، اس لیے تو ہم ہمارے نبی کا کہاں مانتے ہیں، اس لیے تو ہم ہمارے نبی کا کہاں مانتے ہیں، اپنے نبی کا ایسا کہاں مانتے ہیں جس کو دیکھا نہیں اسے خدا مانتے ہیں۔ زمین پر ہمارے نبی کا اختیار ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خدا سب کا خالق، مصطفیٰ سب کے مالک، خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے۔ خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے۔ تو حضرت سراقہ کہنے لگے میرے آقا اب نہیں آؤں گا، اب آپ کا پاور دیکھ لیا ہے۔ وہ جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا سراقہ سن، میں نبی ہوں، اور جو نبی کی بارگاہ میں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے، جو نبی کی بارگاہ میں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سراقہ سنا، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ پہن لو گے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے آقا پھر کلمہ پڑھا دیجئے۔ ارے بولو یار وہاں پر۔ حضرت سراقہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی بشارت کو سنا اور چلے گئے۔ یہ ہے نبی کا پاور، سمجھ لیے نا۔ نبی آئے مکے سے ہجرت کر کے تو اسلام پھیل رہا تھا، بولیے بولیے محبت سے، اسلام پھیل رہا تھا، اور اسی نبی کے نواسے جب مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جا رہے تھے تو اسلام بچ رہا تھا۔ نانا نواسے کی داستان، وہ آئے تو اسلام پھیلا ہے، اور حسین گئے ہیں تو اسلام بچا ہے۔ اب سنیے کیسے بچا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مقصد لے کر گئے۔ کتنے مقصد؟ 3 مقصد۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ بندوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹے نہیں، بندوں کا رشتہ رب سے برقرار رہے۔ یزید چاہتا تھا ٹوٹ جائے، حسین چاہتے تھے کہ یہ رشتہ میرے نبی، میرے نانا خدا اور بندے کا جو رشتہ ہے اسی کو مضبوط کرنے میرے نانا دنیا میں آئے ہیں، تو توڑنا چاہتا ہے میں گھر لٹا دوں گا مگر بندوں کا رشتہ رب سے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ آپ نے ڈبے کا نہیں ماں کا دودھ پیا، اس لیے کہ ڈبے کا دودھ پینے والا بولتا نہیں ہے، ماں کا دودھ پینے والا میدان میں بولتا ہے۔ آپ کی ہی کمی تھی، ماشاءاللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا مقصد لے کر گئے کہ بندوں کا رشتہ رب سے ٹوٹے نہیں، اور ہمارے نبی نے اس رشتے کو جوڑا ہے۔ وہی رشتہ کمزور ہونے لگا تو امام حسین باہر نکلا، اس رشتے کو کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ بندے کا خالق سے رشتہ
اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہہ دے واقعی میں یہ خدا کا بندہ ہے۔ بولو بولو، واقعی میں یہ خدا کا بندہ ہے۔ دیکھیے حضرت منصور اللاج نے جو انا الحق کا نعرہ لگایا تھا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو چھوڑ دیے، مگر جب حضرت منصور سولی پر چڑھائے گئے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کیا ہے، عشق کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مقتل سے روانہ ہوا یہ عبادت ہے اور سولی پہ چڑھنا یہ عشق ہے۔ جب حضرت منصور کو پھانسی دی گئی تو آپ کے ہر قطرے سے نکل رہا تھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ایسا رشتہ بندے اور خالق کا ہونا چاہیے، اور اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے امام جا رہے ہیں کربلا کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا مقصد ہے آپ کا، جہاں پر آپ نے قیام کیا کھلی فضا ہے، یہ نور والا قافلہ جگمگا رہا تھا، اور ایسا جگمگا رہا تھا جیسے چاند و سورج کی طرح۔ اس قافلے نور کے اجالے کو دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا یہ ایسا چمک رہا ہے جیسے چاند و سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ قدرت نے آواز دے کر کہا جو اس قافلے سے ہم شریک ہوگا وہ بھی صبح قیامت تک چاند سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ یہ قافلہ نور ہے، بولو یار محبت سے، یہ قافلہ نور ہے۔ ایک بندہ قریب ہوا اور اس نے کہا کہ کرم فرمائیں، میرا بچہ بیمار ہے اور جب سے پیدا ہوا 10 سال کی عمر ہے، جب سے ہی وہ بیمار ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ جاؤ یہ پانی لے جا کر پلا دو، اور میرے امام نے اس پہ پڑھا کیا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بولے محبت سے، کتنی مرتبہ؟ دیکھو امام حسین جا رہے ہیں، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میری آل اور قرآن دونوں ساتھ رہیں گے، آل اور قرآن دونوں ساتھ ہے۔ حسین آل ہیں، قرآن ہے۔ آنے والے نے کہا 10 سال مسلسل بیمار ہو گئے دنیا میں جب سے آیا ہے۔ امام نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا، پلانے والے نے جب پلایا اسی وقت شفا ہو گئی۔ ارے بولو یار محبت سے، اسی وقت شفا ہو گئی۔ معلوم ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ قرآن جا رہا ہے، ساتھ قرآن جا رہا ہے، آل بھی ہے قرآن بھی ہے، دونوں ساتھ ہیں۔ اب ذہن رکھیے گا، ایک ان پڑھ آدمی اس نے ایک محفل میں سن لیا تھا کہ قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، قرآن پڑھنے کا بڑا انعام ہے، قرآن پڑھنے کی بڑی نعمت اللہ دیتا ہے، مگر وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر فضیلت سننے کے بعد قرآن لے کے کھولتا ہے اور ہر سطر پر کلمے والی انگلی رکھ کر کہتا ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ ارے بولو یار محبت، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اچانک اس کا انتقال ہوا، انتقال جب ہوا لوگ آئے، جمع ہوا، اور اچانک جب جنازہ نکلنے لگا گھر سے تو شہد کی مکھیوں نے چھتا تان دیا، جنازے کے اوپر شہد کی مکھیاں چل رہی ہیں، اور یہ نیک فالی کی علامت ہے۔ لوگوں میں بات ہونے لگی، یہ بھیا کیا بات ہے؟ یہ تو شہد کی مکھیاں بتا رہی ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے۔ تو لوگوں نے کہا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر ایک نے کہا پڑھا ہوا نہیں تھا، مگر یہ بات ضرور تھی کہ وہ قرآن کو دیکھ کر کھول کر کہتا تھا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ ارے دیکھنے والے پر اللہ جب انعام دے رہا ہے، جو قرآن کی آبرو بچا رہا ہے، اس کو اللہ کیوں نہ انعام عطا فرمائے گا؟ ادھر سے نبی آئے مدینے میں،
ادھر سے حسین جا رہا. پہلا مقصد کیا تھا؟ بندوں کا رشتہ رب سے کمزور نہ ہو پائے. دوسرا مقصد امام کا یہ تھا کہ شریعت مطہرہ کا قانون ٹوٹنے نہ پائے. دوسرا مقصد کیا تھا؟ شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑا نہ جائے، اور یزید اسی قانون کو توڑ رہا. تو امام نے فرمایا چاہے جان چلی جائے نبی کی شریعت کے قانون کو توڑنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ شریعت ہے تو سب کچھ ہے، اور شریعت نہیں تو کچھ نہیں. شریعت نہیں تو کچھ نہیں. دیکھیے، جو بندے اللہ کے اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو بڑا انعام عطا فرماتا ہے، اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے سے نبی خوش ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں ایک اکلوتی بہن، ایک باپ کی بیٹی، اس کے 6 بھائی، انہوں نے جب شادی کی، جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھا. اس نے ایک بچی کا نکاح پڑھایا. جس سے شادی ہوئی وہ بہت بڑے تاجر تھے. جب وہ گھر سے جانے لگے ملک شام، تو کہا کہ سنو، اوپر کے مکان سے نیچے مت آنا جب تک میں واپس نہ جاؤں. اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. اچانک نیچے ان کے ماں باپ رہتے تھے. باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں. بہت غور سے سنیے گا کہ اب میں کیا کروں. ایک طرف تو شوہر کا فرمان ہے کہ نیچے نہیں آنا، دوسری طرف باپ کی طبیعت ہے. تو اس نیک عورت نے ایک خط لکھا اپنے نبی کے نام. کس کے نام لکھا؟ اپنے نبی کے نام لکھا، اور کہا نبی آپ کو سلام، میرے آقا آپ کو سلام، اور سرکار مسئلہ میرا یہ ہے، شوہر کا یہ حکم ہے، اور نیچے میرے والد بیمار ہیں. اب آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ شوہر کا کہا مانوں یا باپ کو دیکھنے جاؤں؟ اگر نہیں دیکھنے جاتی ہوں تو لوگ کہیں گے بیٹی کیسی، باپ بیمارے دیکھنے نہیں آئی. اور اگر آتی ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی بہو ہے کہ اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی ہے. حضور آپ کیا فرمائیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط دیکھا تو دیکھ کر مسکرایا. یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لبکشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. جن کے تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی نے جب دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر، یہ نیک خاتون جس نے میرے پاس خط بھیجا ہے، پہلے اسے جا کر کے سلام کہو. ارے بولو یار محبت سے. معلوم ہوا جو نبی کی شریعت کا پالن کرتا ہے نبی اس امتی سے خوش ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس کو سلام کہو. اور جہاں تک رہا اس کے باپ کے دیکھنے کا سوال تو ہم خود جاتے ہیں. سرکار صحابہ کی محفل میں آئے اور ساتھ آئے اور آنے کے بعد باپ کو دیکھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر یہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، جب انتقال ہو جائے غسل دینا، کفن پہنانا، کاندھے پہ اٹھا کر میری بارگاہ میں لانا، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اللہ ارے بولو یاد. دیکھو عمل بیٹی کا ہے مگر اس کا صلہ باپ کو مل رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نیک اولاد ہوتی ہے باپ کو صلہ دیا جاتا ہے، یا باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد کو صلہ دیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر پہنچی، سرکار ان کا انتقال ہو گیا. سرکار کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا. اٹھانے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہیں، مولائے کائنات ہیں. اللہ ہو غنی، کتنا مبارک وہ جنازہ ہوگا. سرکار کی خدمت میں لایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھا، پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. کچھ دنوں کے بعد
وہ جانے والا شوہر واپس آیا اور آنے کے بعد اس نیک عورت نے اپنے شوہر کی آمد کی خوشی میں کیا کیا؟ دیکھو نیک عورت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جب گھر پہ آتا ہے تو چہرہ شوہر کا دیکھ کر مسکراتی ہے، اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر مسکراتی ہے، ایک علامت۔ دوسری علامت یہ کہ شوہر جب حلال کی کمائی کے لیے جاتا ہے تو وہ نیک عورت اپنے شوہر کی روزی کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور تیسری علامت یہ کہ نیک عورت ہمیشہ نماز فجر پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ اس نیک عورت نے سنا میرے شوہر آ رہے ہیں تو اس نے گرم پانی الگ، ٹھنڈا پانی الگ، چھوٹا ٹوال الگ، بڑا ٹوال الگ، اور جیسے ہی آئے خیر مقدم کیا، سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ فارغ ہو جائیں۔ وہ فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد اس نیک عورت نے دسترخوان لگایا اور کئی قسم کے کھانے دسترخوان پہ رکھے۔ جب وہ تیار ہو کے باہر آئے، قریب میں دسترخوان پہ بیٹھی تو قریب میں وہ بیٹھ گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، یہ بتائیے آپ کا سفر کیسا رہا؟ تو آنے والے شوہر نے کہا الحمدللہ۔ ارے بولو یار محبت، بولے محبت سے، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ یہ نیک بندے کی پہچان ہے، جس حال میں بھی رہے کوئی حال پوچھے تو کہو الحمدللہ۔ گلہ شکوہ کرنا بندے کی عادت نہیں ہوتی ہے، بندے کی عادت ہوتی ہے اپنے رب کا شکر کرنا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو 30 سال تک بیمار رہے، کتنے سال؟ 30 سال بیمار رہے، مگر کوئی ان سے پوچھنے جاتا آپ کیسے ہیں تو کہتے الحمدللہ۔ بولے محبت سے، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ 30 سال تک خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ اس میرے بندے سے مل کے آؤ جو 30 سال سے بیماری کی حالت میں میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ ادھر سے جبریل آئے اور ادھر سے ہمارے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اس صحابی کے حال کا ہے؟ کہا حضور سرکار اس صحابی کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہے، زیادہ نازک ہو گئی۔ نبی نے ارشاد فرمایا چلو ہم ملنے چلتے ہیں۔ ادھر سے آئے فرشتوں کے سردار، ادھر سے گئے نبیوں کے سردار۔ دروازے پہ ملاقات ہو گئی، جبریل پوچھ کے اندر سے باہر آئے، ہمارے نبی اندر جانے لگے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ادھر سے آنے والے فرشتوں کے سردار، ادھر سے جانے والے نبیوں کے سردار، ملاقات ہوئی۔ نبی نے دیکھا، مسکرا دیا، جبریل امی چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، ان کو معلوم ہوا نبی آ رہے ہیں تو وہ 4 پائی سے اٹھنا چاہا، نبی نے فرمایا نہیں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہو، اسی میں لیٹے رہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ۔ بولو محبت سے۔ نبی نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے؟ کہا الحمدللہ۔ محبت سے بولو اور محبت سے بولو۔ کہا الحمدللہ۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا یہی وجہ ہے، جانتے ہو مجھ سے پہلے تمہاری طبیعت پوچھنے والا کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے تم پر یہ انعام عطا فرمایا، مجھ سے پہلے پوچھنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور اس کے بعد آنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا نبی تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا ہے، انمول کر دیا۔ حضرات جب وہ شوہر آیا تو اس نے کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بتاؤ ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی اپنے سسر کے بارے میں پوچھا۔
تو بی بی نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. کافر کہا میں نے ایک رکا لے کر نبی کی بارگاہ میں بھیجا تھا کہ سرکار آپ کیا فرماتے ہیں, شوہر کا حکم مانوں یا باپ کو دیکھنے جاؤں؟ تو ہمارے نبی نے کرم فرمایا کہ نبی خود آ گئے. کہا سرکار آئے؟ بولے ہاں سرکار آئے تھے ان کی تیمارداری کرنے, ان کو پوچھنے کے لیے. کافر پھر ان کا انتقال ہو گیا. کافر کا 4 صحابہ نے انہیں غسل دیا, کاندھے پر اٹھایا, نبی کی بارگاہ میں لے کر گئے. نبی نے نماز جنازہ پڑھائی, دعا فرمائی. تو آنے والا شوہر کہتا ہے جو نبی غلاموں سے اتنی محبت کرے, اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا, پہلے نبی کو جا کر سلام کروں گا. ارے بولو یار, پہلے نبی کو جا کر سلام کروں گا. دونوں میاں بی بی دیکھو شریعت پر عمل کرنے کا صلہ دیکھیے, دونوں میاں بی بی سرکار کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے نبی صحابہ کو درس دے رہے ہیں. اسی درمیان میں اس جوڑے کو آتے ہوئے جب دیکھا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, اگر زمین پر کسی جنتی جوڑے کو چلتے ہوئے اگر دیکھنا ہے تو سنو, وہ سامنے سے جو آ رہا ہے وہ جنتی جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے. ارے بولو یار, وہ جنتی جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے. آپ کہیں گے کہ بخاری صاحب وہ تو نبی کا زمانہ تھا, نبی کے قانون پر عمل کیا, اللہ کے پیارے نبی نے انعام یہ عطا فرمایا. سنو, نبی کا قانون صبح قیامت تک کے لیے ہے, ہم اور آپ کے لیے ہے. نبی فرماتے میرے غلاموں سنو سنو, وہ لوگ تھے کہ شریعت پر عمل کیا تو جنتی بن گئے. میرے نبی فرماتے ہیں میری امت میں وہ مرد وہ عورت جو صبح فجر کی نماز کے لیے شوہر بی بی کو اٹھاتا ہے, بی بی شوہر کو اٹھاتی ہے. سنو سنو, یہ جوڑا بھی جنتی جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے. دوسرا انعام سنیں, میدان محشر ہوگا جب غلامان نبی سب موجود ہوں گے, حوض کوثر پر جام پلایا جا رہا ہوگا. جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے ہی حوض کوثر پر پیالے ہوں گے اور غلامان نبی کو سیراب کیا جائے گا. مگر ان گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا, نبی انہیں دیکھ کر فرمائیں گے راستہ تو انہیں آنے دو, انہیں آنے دو. سب کو پلانے کے ذریعے سے پلایا جا رہا تھا. جب وہ گروہ قریب آیا تو میرے نبی نے اپنے دست نبوت کو حوض کوثر میں ڈالا اور ان کی طرف کیا, فرمایا سب پیالے والے ہیں, تم میرے دست نبوت سے پی لو. وہ لوگ محشر والے کہیں گے آقا یہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی مسکرا کر فرماتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر میری شریعت کو مٹنے نہیں دیا ہے. لبیک لبیک یا حسن یا حسین, لبیک یا حسن یا حسین, لبیک یا حسن یا حسین. امام حسین جا رہے ہیں شریعت کی پاسداری کے لیے. بولے محبت سے, یہ امام کا دوسرا مقصد تھا. کون سا مقصد تھا؟ دوسرا. اب تیسرا مقصد شہادت امام حسین میں بتاؤں. اب آئیے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا مدینے سے ہجرت کرنے کا یہ خبر مکے میں پہنچ گئی. مکے والے انتظار کر رہے تھے, کچھ صحابہ پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے.
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام آنے والے ہیں۔ جیسے ہی میرے امام کا قافلہ مکے میں پہنچا، شاندار استقبال کیا گیا، صحابہ اکرام نے استقبال کیا، اہل مکہ نے استقبال کیا، اور ٹھہرایا کہاں گیا؟ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی مکان میں قافلہ حسینی کو ٹھہرایا گیا۔ بولیے بولیے محبت سے، یہ وہ مکان ہے جس مکان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کر ہمارے نبی کے گھر آئی تھی۔ بولے محبت سے، یہ ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہیں، اور انہوں نے اسلام کے نام پر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اہل مکہ فرماتے ہیں خدیجہ اس وقت جتنی مالدار تھی مکے میں کوئی نہیں تھا، مگر سنیے آپ کی سیرت۔ ایک مرتبہ آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آئی، سورج غروب ہو چکا تھا، آپ کھانا پکا رہی تھی، اندھیرا تھا۔ آنے والی سہیلی نے کہا خدیجہ کیا چراغ میں تیل نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کب منگا لیتی؟ کہا پیسے نہیں ہے۔ تو آپ کی سہیلی نے کہا خدیجہ اتنا مال تھا کیا ہوا؟ کہا میں نے سب دین محمدی کے لیے قربان کر دیا۔ ارے بولو یار محبت، میں نے سب دین محمدی کے لیے قربان کر دیا۔ سنو، جو نبی کے دین پر قربان ہوتا ہے اللہ اس کے نام کو صبح قیامت تک زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قافلہ نور نانی کے گھر میں جہاں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی وہیں پر یہ قافلہ نور کو ٹھہرایا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر اپنا وقت خانہ کعبہ میں گزارتے تھے۔ بولے بولے محبت سے، کہاں گزارتے تھے؟ خانہ کعبہ میں گزارتے تھے۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ گئے نا تو جیسے آج ہجوم ہوتا ہے ویسے ہی اس وقت بھی تھا، اور سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے آج بھی آدمی ایک دوسرے پر حملہ کرتا ہے۔ میں تقریباً 89 میں میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ کب لیا؟ 89 میں۔ اس وقت اتنا رش نہیں، چاند شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اور 89 کے بعد آج تک میں بوسہ لے نہیں پایا۔ میری 36 کی حاضری ہے مگر آج تک بوسہ لے نہیں پایا، اس لیے کہ ہجوم اتنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جب ایسا ہجوم ہو تو دور سے استلام کر لو، وہی بوسے کے معنی گئے۔ مگر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ میں حجر اسود کے قریب گئے تو لوگوں نے راستہ دے دیا، لوگوں نے راستہ دے دیا۔ ایک دوسرے سے پوچھے جا رہے ہیں یہ کون ہے، یہ آنے والا کون ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے؟ لوگ اتنے ہجوم در ہجوم ہوتے ہیں مگر یہ آئے تو راستہ دے دیا، تو سب نے کہا یہ ابن رسول اللہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، اور جانتے ہو آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ کیا کھولا گیا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی اور 3 مرتبہ ختم قرآن فرمایا ہے۔ ارے بولو یار ماں، کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ختم قرآن فرمایا ہے۔ قرآن میں خانہ کعبہ میں اندر رہ کر ایسی عبادت اگر کسی نے کی ہے یا تو نبی نے کی ہے یا حسین نے کی ہے۔
3 مرتبہ ختم قرآن، مگر یہ عبادت کا سما آگے بڑھنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ مشیت کچھ اور چاہتی تھی، اور اللہ کی مشیت کے آگے بندے کی کوشش نہیں چلتی۔ دیکھیے 1 سال پہلے اس جلسے کی مجھے دعوت دی گئی، تو میں نے کہا کہ میں اگر باہر نہیں گیا تو یہ جلسے کی دعوت قبول ہے، اور اگر چلا گیا تو فبیہا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں جا رہا تھا افریقہ کے دورے پر، اتفاق سے وہاں کا نظام، وہاں کی ٹھنڈی بہت زیادہ، تو وہ دورہ کینسل ہوا۔ کینسل ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی 5 سال سے مجھے دعوت چھتیس گڑھ کی مل رہی ہے، آپ کے یہاں پروگرام ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں وہاں دعوت دے دوں گا، اس کے بعد پھر آپ کے آؤں گا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ وہاں کے بھی حالات صحیح نہیں، وہ چناؤ کی وجہ سے میں نے کوشش کی باہر جانے کی، مگر جا نہیں۔ لاکھ بندہ تدبیر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ منظور یہاں کا رزق لکھا ہوا تھا، یہاں پہنچ گیا۔ تو اللہ کی تدبیر کے آگے بندے کی کوشش نہیں چلتی۔ مکے والوں نے چاہا امام حسین یہاں امن اور امان سے رہیں اور ابن رسول اللہ کی ہم زیارت کرتے رہیں، مگر وہ وقت آیا جس وقت کے لیے ہمارے نبی نے خبر دی، اسی خبر کے مطابق خط آنا شروع ہو گئے کوفہ کی طرف سے۔ امام آپ کوفہ آئیے، آپ ابن رسول اللہ ہیں، آپ یہاں پر آ جائیے، موسم بہت اچھا ہے، سب آپ کے غلام ہیں، سب غلامان علی ہیں، آپ تشریف لائیں۔ امام آپ ہمیں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ نہ چھوڑیں، ورنہ قیامت کے دن ہم خدا کی بارگاہ میں کہیں گے ہم نے امام کو بلایا مگر امام نہیں آئے۔ خطوط پہ خطوط آتے رہے، روایتیں تو مختلف ہیں، مگر اکثر و بیشتر زیادہ خطوط آئے۔ امام علی مقام نے اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا کہ سنو یہ خطوط آ رہے ہیں، اب مجھے کوفہ کی طرف جانا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ امام نہ جائیں، کوفی لا یوفی، کوفیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ سنیے، حکم شرع ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں۔ شریعت کا جو حکم لگتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان خطوط کی وجہ سے مجھے جانا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا میں اپنے ایک نائب کو بھیجتا ہوں، وہ جا کے وہاں اطلاع کریں گے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو بلایا اور بلا کر فرمائی کہ بھائی سنو، تم پر بھی واضح ہے کوفیوں کے خطوط آ رہے ہیں، ہمیں کوفہ جانا چاہیے، اب سنو تم میرے نائب بن کر نماز فجر کے بعد اپنے سفر کا آغاز کر دینا۔ ٹھیک ہے، بھائی کا حکم تھا، راضی ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے گھوڑا تیار کیا اور پھر سلام کرنے کے لیے آئے، تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے بھی آ گئے۔ جب آپ نے سلام پیش کیا، اجازت ہو تو میں جاؤں، تو بچوں نے کہا کہ ابا ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ بچوں نے اصرار کیا۔ امام علی مقام نے جب سنا تو فرمایا کہ مسلم کبھی کبھی چھوٹوں کی بات مان لیا کرو۔ چھوٹوں کی بات بولے ہم اور آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بچے ضد کرتے ہیں تو مانتے ہیں، وہ بھی ضد کر رہے تھے، ابا ہم آپ کے ساتھ سفر میں جائیں گے۔ امام علی مقام کے حکم پر دونوں بچوں کو ساتھ لیا، سفر کے لیے روانہ ہو۔ حضرات سفر آسان نہیں ہے، سفر کرنا بڑا مشکل ہے، اور سفر میں دشواریاں بہت آتی ہیں، آسانیاں بھی ہیں،
اس لیے کہ سفر کرنے سے آدمی مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدمی مضبوط ہوتا ہے. مگر سفر کرنے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں. اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جب سفر کا آغاز کرو تو درود پڑھ کے کرو، دعا پڑھ کے کرو. اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سفر کرو تو پیر کا دن اختیار کرو، یعنی پیر کے دن سفر شروع کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیر کا دن ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. اس دن میں سفر کرو گے، جس کام کے لیے جاؤ گے اللہ اس کام میں تمہیں خوشیاں عطا فرمائے گا. اور جمعے کو سفر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رہے گا وہاں اس کے لیے جمعہ فرض ہے، اور سفر کرے گا تو مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے. جمعے کے دن سفر کرنا ہے تو بعد جمعہ جاؤ، جمعے کے بعد. پہلے جمعہ اپنے وطن میں پڑھو پھر جائیے آپ. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کرو سنیچر کو. کہا حضور سنیچر کو کیوں؟ کہا اس لیے سفر سنیچر کو شروع کرو گے، اس لیے کہ سنیچر کو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. کیا رکھی گئی؟ سنیچر کو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. ایک قول کے مطابق فرشتوں نے بنیاد رکھی، ایک قول کے مطابق حضرت آدم نے بنیاد رکھی. مگر دن تھا وہ سنیچر کا. وہ سفر کرنے والے کی نوعیت ہوتی ہے اپنے مقصد پر، یعنی بنیاد پر. تو جو سفر سنیچر کو کیا جاتا ہے اللہ اس بنیاد میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز فجر کے بعد سفر شروع کیا. کب کیا؟ نماز فجر کے بعد. چاہتے تو ظہر کے بعد کرنا چاہیے، عصر کے بعد کرنا چاہیے، فجر ہی کیوں؟ تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں اس لیے کہ فجر کے وقت ہی ہمارے نبی دنیا میں آئے. فجر کے وقت ہی ہمارے نبی دنیا میں آئے، اس لیے وقت فجر میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. آپ نے سفر شروع کر دیا اور سفر کرتے 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 گرمی کا موسم، دونوں بچے ہیں مگر لبوں پر شکایت نہیں ہے. بولے بولے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. پانی نہیں مانگا اس لیے کہ ابا سے وعدہ کیا تھا سفر میں کوئی چیز کی طلب نہیں کریں گے ہم. سفر جاری ہوا. ادھر مکے میں، ادھر کوفہ میں یہ اعلان عام ہو چکا تھا کہ ابن رسول اللہ بہت جلد کوفہ میں آنے والے ہیں. حضرت امام مسلم جیسے ہی کوفہ پہنچے چاروں طرف سے مرحبا 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 کے نعرے بلند ہونے لگے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تو نہیں آئے، مجھے نائب بنا کے بھیجا. سب کوفہ والوں نے آپ کا استقبال کیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 کوفیوں نے آپ سے بیعت کی. ادھر رحمتوں برکتوں کا سما تھا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. کوفہ میں جب یہ حالات دیکھے گئے اور ہر دور میں حاسد پائے گئے، حسد کرنے والے ہر دور میں پائے گئے. یہ خبر پہنچی یزید کے پاس. یزید گھبرا گیا. اس نے عمرو ابن سعد کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ کوفہ میں ایسے حالات ہیں، جیسے بھی کر کے اسے قابو کرو.
چاہے قتل کرنا ہے تو قتل کروا دو مگر حالات صحیح کرو. مسلم آئے ہوئے ہیں, انہوں نے پورے کوفہ پہ قبضہ کر لیا ہے. حضرات, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب حضرت امام مسلم جب نماز پڑھاتے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں تو ہزاروں نمازی پیچھے ہوتے تھے, مگر گورنمنٹ کی طرف سے, حاکم کی طرف سے ایک اعلان ہوا کہ آج کے بعد جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کے جسم سے گردن اتار لی جائے گی. یہ اعلان سننا تھا کہ سب اندر ہو گئے. ابھی آپ نے بہت قریب میں کورونا کا ماحول دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولیے. اتنے حالات نازک تھے کہ بھائی بھائی سے نہیں ملتا تھا, پڑوسی پڑوسی سے نہیں ملتا تھا, اور لوگ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ ماں باپ مر گئے تو بیٹا جنازے میں نہیں گیا. کتنے خطرناک حالات. مگر ہمارے نبی نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ جب بھی ایسے حالات آئیں تو یاد رکھو بیماری اڑ کر کسی کو لگتی نہیں. بیماری اڑ کر کسی کو اگر اڑ کے لگتی ہے تو یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے بیماری جس کو آئی اس کو کس نے دی؟ اس کو بیماری کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی نا. لگتی نہیں ہے مگر احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ اسلام کا حکم ہے, بیماری میں احتیاط کرنا ضروری ہے. تو لوگ کورونا میں اتنا احتیاط کرتے تھے, اتنا کرتے تھے کہ بیٹا باپ کی میت میں نہیں جاتا تھا. مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ کئی لوگوں نے فون کیا کہ بھائی تمہارے بیٹے کا ایسا ہو گیا ہے, تمہارا ہو کہ نا ادھر لے کے مت آنا, ادھر کی ادھر ہی کر دو. اللہ ہو گلی. مگر نبی کے جو سچے وفادار تھے انہوں نے لایا بھی, غسل بھی دیا, نماز بھی پڑھی, پھر دفنایا ہے. تو ان لوگوں کو کچھ, ارے بولیے, کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. تو حالات ایسے آتے ہیں. اعلان ہوا کوفہ میں کہ مسلم ابن عقیل کو اگر جو بھی پناہ دے گا سر اتار لیا جائے گا. سب کے دروازے بند ہوئے. تاریخ بتاتی ہے نماز مغرب میں امام مسلم نے جب امامت فرمائی تو ہزاروں لوگ تھے, اور سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھے, سب چلے گئے. اعلان سنا, اسی میں ایک بوڑھے صحابی وہ کھڑے ہوئے انتظار کرنے لگے. آپ نے فرمایا سب چلے گئے, تم کیوں رکے؟ تو انہوں نے محبت میں کہا اے ابن رسول اللہ, مجھے آپ کے نانا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. میں صحابی رسول ہوں, میری محبت نے گوارا نہیں کیا, چاہے کچھ ہو جائے آل نبی کو نہیں چھوڑوں گا. ارے بولو یار ماما. ایسے حالات ہر دور میں آتے رہیں گے, مگر جو سچا وفادار ہے اس نے دامن کل بھی نہیں چھوڑا, آج بھی نہیں چھوڑا, صبح قیامت تک نہیں چھوڑ سکتا ہے. وہ وقت ہے کہ حضرت امام مسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ابن اشعث نے کہا کہ آپ تلوار میان کے اندر رکھ لیں, دارالخلافہ چلیں, وہاں بات کر لیں. امام مسلم کا قصور کیا تھا, ان کی غلطی کیا تھی کہ جس کی پاداش میں آپ کے اوپر تلواریں اٹھائی گئی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے حق بولا تھا. کیا بولا تھا؟ سچ بولا تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حق بولنے والوں کو ہی
کنارے رسن پر چڑھایا جاتا ہے۔ مجرم کب جاتے ہیں؟ وہ تو جا کے واپس آ جاتے ہیں، ہے نا؟ حق بولنے والے کے لیے، مگر یاد رکھیے حق سر چڑھ کے رہتا ہے۔ حق کو آج تک کسی نے دبایا نہیں، دبانے والوں نے کوشش کی مگر آج تک دبا نہ سکے۔ حق حق ہے، یہ صبح قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اسے کسی اور نے بلند نہیں کیا ہے، ہمارے رب نے بلند فرمایا ہے۔ جتنا اسے تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی بلند ہوگا۔ آج تک کوئی دبانے والا رہا نہیں، سب چلے گئے مگر اسلام آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور اسی اسلام کے لیے حضرت امام مسلم نے قربانی دی ہے۔ آپ دارالخلافہ لے گئے، جو وقت کا فرعون تھا اس نے کہا تم اپنے بھائی کو گالی دو، تو آپ نے مسکرا کر کہا بھائی کبھی بھائی کو گالی نہیں دیتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایک باپ کا خون ہے۔ ارے بولو یار محبت! یہاں سے حضرت امام مسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے، ایک باپ کی اولادیں مل کر رہیں، الگ نہ ہو۔ بڑا ہے تو چھوٹے کا ادب کرے، چھوٹا ہے تو بڑے کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا سنا وہ ابن رسول اللہ ہیں، یہ دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی ہے اور اس نشانی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی پاداش میں حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے شہید ہیں جو اسلام کے نام پر کربلا کا یہ شہید حق و صداقت کی شمع کو روشن کرتے ہوئے دنیا سے روح پوش ہو گئے۔ مگر حضرت امام مسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا، چاہے کچھ ہو جائے۔ سچ بولو گے ہمیشہ بلند رہو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے ہمیشہ انعام ملتا رہے گا، اور اپنے منہ سے ظالم و جابر کے سامنے کلمۃ الحق بلند کرتے رہو گے، اللہ اس کہنے والے کو بلند کرتا رہے گا۔ اور اللہ جسے بلند کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور اسی شمع کے ہم دیوانے ہیں، یہاں بھی ان کے سائے تلے، انشاءاللہ قیامت میں بھی انہی کے سائے تلے رہیں گے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاتل نے کہا کہ کوئی آپ کی وصیت ہو تو بتا دو، دیکھیے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے نا اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی قانون پوچھی جاتی ہے۔ جب حضرت امام مسلم سے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، تو حضرت امام مسلم نے فرمایا سنو، میرے بھائی امام حسین جو آنے والے ہیں ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے بولو یار محبت سے، بولے محبت سے بولیں، ان کو میرا سلام کہہ دینا۔
امام مسلم نے سلام ہی کیوں کہا؟ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے رب کے جلووں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ سلام میں اتنی برکت ہے، سلام کرتا ہے اچھے اچھے آدمی جھک جاتے ہیں، یہ برکت ہے سلام میں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات چونکہ وقت ہو گیا ہے، اگر میں زیادہ لمبا کروں گا تو آپ کل پھر آنے میں سوچیں گے کہ بخاری صاحب نے وقت زیادہ لے لیا۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں دونوں میری تقریر کا عنوان ہوگا شہادت۔ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ دونوں ہی تقریر باقی ہیں اور دونوں انشاءاللہ شہادت پر تقریر ہوگی۔ آپ وقت پر آئیے، جلدی آئیے، انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی، میدان کربلا ہوں گے اور ہم غلامان مصطفیٰ ہوں گے۔ کھڑے ہو جائیں سب۔